اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹری اینڈ اسٹوری۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا 2025 کا جون کا مہینہ ستاروں کی روشنی میں کیسا گزرے گا۔ تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ تو بنا دیر کے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے برج ایریز یعنی حمل کا یہ جون کا مہینہ کیسا گزرے گا۔ بہترین تعلقات کو قائم کرنے کا موقع ملے گا۔ آپ کے اثر و رسوخ آپ کو سہولت فراہم کریں گے۔ پیشہ ورانہ زندگی میں پیش رفت کرنے کا موقع ملے گا۔ صبر و تحمل کے ساتھ اپنے معاملات کو آگے بڑھائیں۔ مالی لحاظ سے آپ خوش قسمت ثابت ہوں گے۔ تخلیقی صلاحیتوں سے اپنے کام میں اضافہ کریں گے۔ بہت زیادہ خرچ کرنے سے پرہیز کریں۔ یہ ہفتہ آپ کو کامیابیوں کی طرف بڑھنے کی اجازت دیتا ہے۔ بہت زیادہ محرکات آپ کو غیر معمولی طور پر پٹھوں کی کمزوری میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ ہر غم اور ہر لمحے میں اللہ کا شکر ادا کرنا مت بھولیں۔ برج دلو یعنی ایکویریس کا یہ مہینہ کیسا گزرے گا۔ اگلے چند ہفتوں کے لیے قدرت آپ پر مہربان رہے گی۔ نئی تبدیلیاں آپ کی ذاتی زندگی میں اطمینان لائیں گی۔ اطمینان کے ساتھ متبادل راستے تلاش کرنے، دوسروں کے ساتھ بہترین تعلقات اور پیشہ ورانہ زندگی میں متبادل راستہ آپ کے لیے حقیقی ترقی کا باعث بنے گا۔ ایک خواہش جو کہ آپ کو اپنے راستے کو تبدیل کرنے میں مدد دے گی۔ مسترد ہو جانے کا خوف آپ کے اظہار میں تبدیلیاں لائے گا۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگا اور یہ مہینہ بھی ملازمین کو اپنے مطابق کام کروانے اور نوکری کی تلاش یا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے بہترین وقت ہے۔ یہ برج جدی یعنی کیپریکون کا یہ جون کا مہینہ کیسا گزرے گا۔ اگر آپ اپنے تعلقات میں توازن قائم کرنا چاہتے ہیں، اپنے جذبات اور احساسات کو نارمل کریں۔ بے چینی آپ کی طاقت بن جائے گی اور خوشی کے شاندار راستے پر لے جائے گی۔ محبت میں نئی تبدیلی ممکن ہو سکے گی۔ جو بھی آپ کی موجودہ صورتحال ہے، اس کا گہرائی سے تجزیہ کریں۔ کسی بھی چیز کے بارے میں وعدہ کرنے سے پہلے اس کے بارے میں سوچنا ضروری ہے۔ آپ کو تجویز پیش کی جاتی ہے کہ اس ہفتے صبر سے کام لیں اور خاص طور پر اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی اختیار کریں۔ انشاءاللہ اگلا مہینہ آپ کا اور یہ مہینہ بہترین گزرے گا۔ دیکھ بھال کے ذریعے اپنے معاملات میں بہتری لا سکتے ہیں۔ برج ہوت یعنی پائسس کا یہ جون کا مہینہ کیسا گزرے گا۔ خوش قسمتی آپ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ توجہ دیں تو حالات آپ کے لیے فائدہ مند رہیں گے۔ مختلف موقعوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ ہفتہ آپ کے لیے مفید رہے گا اور محبت کی زندگی میں کم کنٹرول محسوس کر سکتے ہیں آپ۔ موجودہ صورتحال آپ کو اداسی کا باعث بن سکتی ہے، لیکن یہ مختصر عرصے کے لیے ہوگا۔ باقی پورا مہینہ آپ کا زبردست گزرے گا۔ تبدیلیاں لانے کے لیے اور چھٹیوں پر جانے کے لیے یہ ہفتہ بہترین رہے گا اور اس سے اگلا ہفتہ ذہنی اور جسمانی طور پر پرسکون محسوس کریں گے۔ اس ہفتے سرمایہ کاری کرنے اور مفید معلومات حاصل کرنے کے لیے بہترین رہے گا۔ اس ہفتے میں اپنی توقعات کو بہتر سمجھ سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو دوبارہ بحال کر سکتے ہیں۔ برج جوزا یعنی جیمنائی کا یہ جون کا مہینہ کیسا گزرے گا۔ آپ حقیقت پسند بنیں۔ کامیابی حاصل کرنے میں کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ محبت کے معاملات میں سخت پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کچھ ستاروں کی گردش آپ کو قابل بنا دے گی۔ آپ کے ارد گرد جو بھی لوگ موجود ہیں، حقیقی طور پر ان پر توجہ دیں اور ان کے لیے وقت نکالیں۔
پچھلے 2 ہفتوں سے کی جانے والی کوششیں رنگ لائیں گی۔ اس ہفتے خراجات کا رجحان بڑھ جائے گا۔ خرچ میں اضافہ بجٹ کے توازن کو بگاڑ سکتا ہے۔ اس ہفتے کم سے کم خرچ کریں۔ اپنے جذبات پر کنٹرول آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ برج ثور کا یہ مہینہ کیسا گزرے گا؟ 2025 جون۔ اگرچہ محبت کے حوالے سے عروج ختم ہو چکا ہے، لیکن آپ کی رومانوی زندگی اس ماہ بھی بڑی سرگرم اور مثبت نظر آ رہی ہے۔ زہرہ اب سیدھی چال چل رہا ہے اور تقریباً پورا مہینہ آپ کے ساتھ میں یعنی محبت کے گھر میں گزارے گا۔ آپ کا محبت کا سیارہ پلوٹو بھی سیدھی چال چل رہا ہے، چنانچہ آپ کے سماجی اعتماد اور دانش میں پہلے سے کہیں زیادہ بہتری آ گئی ہے۔ 7ویں گھر میں زہرہ کی موجودگی بتاتی ہے کہ آپ کی سماجی مقبولیت میں اضافہ ہوگا۔ برج اسد کا 2025 جون کا مہینہ کیسا گزرے گا؟ آئیے جانتے ہیں۔ اسد یعنی لیو کو یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ زندگی سے لطف اٹھانا کتنا ضروری ہوتا ہے، بلکہ دنیا ان سے یہ سبق حاصل کرتی ہے۔ رومانوی مواقع میسر آئیں گے، لیکن آپ کا محبت کا سیارہ فی الوقت الٹی چال میں پھنسا ہوا ہے۔ اس لیے جلد بازی میں کوئی فیصلہ مت کیجیے گا۔ 6 تاریخ کو عطارد الٹی چال سے نکل آئے گا، تب آپ مالی حوالے سے بہتر فیصلے کر سکیں گے، کیونکہ آپ کی سوچ پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ واضح ہوگی۔ 13 جون تک یہ آپ کے چوتھے گھر میں رہے گا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مالی امور میں گھر والوں کی سپورٹ شامل حال رہے گی۔ خاندانی تعلقات اس ضمن میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ برج سرطان یعنی کینسر کا جون 2025 کا مہینہ کیسا گزرے گا؟ آئیے جانتے ہیں۔ آپ کا کریئر کا سیارہ مریخ 16 جون سے آپ پر سعاد یعنی مبارک نظریں ڈال رہا ہے، اور یہ رجحان اس ماہ بھی جاری رہے گا۔ حکام بالا والدین اور بزرگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات خوشگوار ہیں۔ حکام بالا کی خصوصی نظر عنایت آپ پر ہے۔ کریئر میں خوشگوار پیش رفت ہو رہی ہے۔ کام کے سلسلے میں بیرون ملک سفر کا موقع بھی مل سکتا ہے۔ آپ کا 5واں یعنی موج مستی کا گھر اس ماہ قوت میں ہے، مگر 6 یعنی کام کا گھر بھی قوت میں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ خوب کام بھی کریں گے اور خوب ہلا گلا بھی کریں گے۔ گزشتہ ماہ کی طرح اس ماہ بھی پیسہ کام کے ذریعے ہی حاصل ہوگا۔ ممکن ہے آپ کو اوور ٹائم لگانے کا بھی موقع مل جائے۔ مالی امور کے لیے بھی یہ وقت اچھا ہے۔ صحت عمومی طور پر اچھی نظر آ رہی ہے۔ اگر مالی امور میں اتار چڑھاؤ نظر آئے تو اسے دل پہ مت لیجیے گا۔ پیسہ پیسہ ہے اور صحت صحت ہے۔ اپنے ذہن میں دونوں کو الگ الگ رکھیے۔ 21 جون تاریخ کے بعد صحت کو نگہداشت کی ضرورت ہوگی۔ جگر اور رانوں کو زیادہ توجہ دیجیے۔ رانوں کا باقاعدگی سے مساج نہ صرف جگر بلکہ ظہری کمر کے لیے بھی تقویت بخش ہوگا۔ اگر جگر کی جسمانی تطہیر یعنی پاکیزگی کرا لی جائے تو بہتر ہوگا۔ اس کے لیے کسی اچھے ڈاکٹر یا حکیم سے رجوع کیجیے۔ 21 جون کو سورج آپ کے 7ویں گھر میں داخل ہوگا اور آپ کے مالی امور میں سماجی تعلقات کی اہمیت کو نمایاں کرے گا۔ تعلق بنانے کا امکان بہت کم ہے۔ اس وقت جو کچھ بھی ہے اس سے لطف اندوز ہوجیے۔ برج میزان یعنی لیبرا کا جون 2025 کیسا گزرے گا؟ اگرچہ مالی حوالے سے آپ کا سالانہ دور عروج گزر چکا ہے، لیکن اس ماہ بھی ایک مختصر سا ابھار آپ کی راہ میں آئے گا۔ پہلے تو یہ کہ چاند اس ماہ 2 مرتبہ آپ کے دولت کے گھر کا دورہ کرے گا۔ ایسا عموماً مہینے میں صرف ایک بار ہوتا ہے۔ 2 جون کو آپ کے ذائچے کا حکمران زہرہ دولت کے گھر میں داخل ہوگا
اور پورا مہینہ یہیں گزارے گا اور عطارد 13 جون تک یہاں رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دولت کا گھر قوت میں ہوگا، اپنے تمام مالی امور کی نگرانی خود کریں گے، خواہ آپ نے اس کے لیے کسی کو ملازم ہی کیوں نہ رکھا ہو۔ آپ کی دولت کا اظہار آپ کی وضاقتہ سے بھی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دولت کا گھر قوت میں ہوگا، آپ اپنے تمام مالی امور کی نگرانی خود کریں گے، چاہے اس کے لیے آپ نے کوئی ملازم ہی کیوں نہ رکھا ہو۔ مالی امور میں چھٹی حص بھی خوب کام کرے گی۔ یہ سارے اشارے مالی کامیابیوں کے ہیں۔ اس وقت آپ دانشورانہ مشاغل کے دور عروج سے گزر رہے ہیں۔ آپ کی ذہنی قوتیں اگلے 1 سال تک شباب پر رہیں گی، کیونکہ 2025 کا زیادہ تر حصہ مشتری آپ کے تیسرے گھر میں گزارے گا۔ تاہم اس ماہ تو ان قوتوں میں غیر معمولی تیزی دیکھنے کو ملے گی، خصوصاً 21 جون تک۔ آپ کو معلومات اور علم جذب کرنے میں حد درجہ آسانی میسر ہوگی۔ طالب علموں کو تو گویا لاٹری نکل آئے گی۔ 21 جون کے بعد صحت کو زیادہ نگہداشت کی ضرورت ہوگی، اس لیے ہمیشہ کی طرح خود کو ایک خاص سے زیادہ تھکانے سے گریز کیجیے اور سالانہ رپورٹ میں دیے گئے مشوروں پر عمل کرتے رہیے۔ معاملات محبت اچھے نظر آئیں گے۔ زہرہ کی طرف سے پورا مہینہ آپ کے محبت کے سیارے کو مبارک نظر ملتی رہے گی، تاہم آپ کا محبوب اس وقت شدید دباؤ میں ہے۔ صورتحال میں 21 جون کے بعد بہتری نظر آ رہی ہے۔ برج سنبلہ یعنی ورگو کا جون 2025 کیسا گزرے گا؟ آپ کا چوتھا یعنی گھریلو امور کا خانہ اس ماہ بھی بھرپور قوت میں ہے۔ آپ کی توجہ کا زیادہ تر حصہ انہی پر مرکوز ہونا چاہیے۔ کریئر کو اس وقت کافی حد تک نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ چوتھا خانہ آپ کے ذائچے کا سب سے زرعی خانہ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے ذائچے میں رات کے سب سے سیاہ حصے یعنی آدھی رات کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس وقت جب ساکت ہو جاتا ہے یعنی جسم ساکت ہو جاتا ہے، لیکن اندرون خانہ بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ کے جسم کی تکان اتر رہی ہوتی ہے، ضروری حصوں کی مرمت کی جا رہی ہوتی ہے، آپ کو اگلے دن کی بھاگ دوڑ کے لیے تیار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کے جتنے بھی اہداف ہوتے ہیں، ان کی طرف آپ باطنی طور پر پیش قدمی کرتے ہیں، ان کے بارے میں منصوبہ بندی کرتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں اور پھر ان خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کے طریقے سوچتے ہیں۔ اس وقت آپ کیسے دکھائی دیتے ہیں یا آپ کے موجودہ حالات کیا ہیں، ان باتوں کو نظر انداز کر دیجئے۔ یہ دیکھیے کہ آپ کیسے اور کیا بننا چاہتے ہیں اور کہاں پہنچنا چاہتے ہیں۔ اس روپ اور اس مقام کو زیادہ سے زیادہ محسوس کیجئے۔ فارغ وقت میں یہ عمل ہر رات دہرائیے۔ جب ان کے حصول کا احساس آپ کے ذہن میں جاگزیں ہو جائے گا تو سمجھ لیجئے کہ آپ منزل مقصود تک پہنچ گئے، کیونکہ اب یہ چیزیں آپ کی خاص توجہ کا مرکز بن گئی ہیں، اور قدرت کا قانون ہے کہ ہم جس چیز پر توجہ مرکوز کر دیتے ہیں وہی ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے یہ ہمارا درد سر نہیں، ہمیں بس کام کرنا ہے، قدرت خود بخود اسباب پیدا کر دے گی۔ برج قوس یعنی سیگیٹیریس کا جون کا مہینہ کیسا گزرے گا؟ یہ مہینہ مالی اور جسمانی آسودگی سے بھرپور نظر آتا ہے۔ سیاروں کی قوت اس وقت ذائچے کے مشرقی حصے میں اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے۔ آپ کو مکمل شخصی آزادی حاصل ہے۔ مغربی حصے میں صرف ایک سیاہ سیارہ ہے۔ اب آپ زندگی اپنی شرائط پر جی سکتے ہیں اور غالباً جی رہے ہیں۔ یہ بات سننے میں بہت اچھی ہے، لیکن بری بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ کر بلا ہو بلا کا آفاقی اصول یاد رکھیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی مرضی کرتے کرتے آپ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن جائیں۔ آپ کسی کو تکلیف پہنچائیں گے تو خود بھی تکلیف سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ صحت و توانائی کی صورتحال بہتر نظر آتی ہے۔ 2 جون کو آپ کا صحت کا سیارہ آپ کے 12ویں گھر میں داخل ہو گیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روحانی علاج آپ کے لیے بہت مؤثر ثابت ہوگا۔ آپ اس وقت تفریح کے سالانہ دور عروج سے گزر رہے ہیں۔ اس وقت آپ جسمانی
تفریحات سے مستفید ہو سکتے ہیں، لیکن احتیاط ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کیونکہ آپ اکثر حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ کا وزن بھی بڑھ سکتا ہے۔ 21 جون کو سورج آپ کے دولت کے گھر میں داخل ہو جائے گا، جو پہلے ہی خاص قوت کا حامل ہے۔ سورج کی یہاں آمد کے بعد آپ مالی حوالے سے سالانہ دور عروج میں داخل ہو جائیں گے۔ سورج 25 جون سے 31 جون تک زحل کے ساتھ مل کر سفر کرے گا، جس کے نتیجے میں آمدن میں اضافہ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ بروج عقرب کا جون 2025 کا مہینہ کیسا گزرے گا؟ گزشتہ مہینوں کی طرح یہ مہینہ بھی اپنے دامن میں بہت سی خوشیاں اور آسودگی سمیٹے ہوئے ہے۔ مالی امور کا سالانہ دور عروج 21 جون تک جاری رہے گا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس تاریخ کے بعد خوشحالی کا سلسلہ رک جائے گا۔ گزشتہ ماہ ہم نے جن مالی رجحانات کا ذکر کیا تھا، ان میں بہت سے اب بھی جاری ہیں۔ حکام، والدین اور بزرگوں کی مالی عنایات آپ کو اب بھی حاصل ہیں۔ آپ کی اچھی پیشہ ورانہ ساکھ آپ کے مالی امور میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ غالباً ان دنوں کس قدر فضول خرچی کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں۔ پیسہ آسانی سے آ رہا ہے اور آسانی سے خرچ ہو رہا ہے۔ گزشتہ ماہ معاملات محبت میں بہتری آئی تھی اور یہ مہینہ اور بھی اچھا ہوگا۔ 2 تاریخ کو زہرہ ایک بار پھر سیدھی چال چلتا ہوا آپ کے تالے سے گزر کر پہلے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ آپ کی شخصی کشش، گلیمر اور دل جیت لینے والی ادا پر نکھار آئے گا۔ محبت ایک بار پھر آپ کے تعاقب میں ہوگی۔ محبوب یا جیون ساتھی آپ پر فدا ہوگا۔ چونکہ زہرہ آپ کے اپنے برج میں ہے، اس لیے محبت بڑی پرشوق، شدید اور تسلط پسندی سے بھرپور ہوگی۔ اس صورتحال میں مثبت نکات بھی ہیں اور منفی بھی۔ جذبات گرمی پر ہیں، لیکن اگر کہیں ان میں حسد شامل ہو گیا تو آپ کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ صحت اس ماہ پہلے سے بھی بہتر ہوگی۔ کوئی سیارہ آپ پر مخالفانہ نظر نہیں ڈال رہا، صرف چاند کسی وقت بد ذاتی کرے گا، لیکن اس کے اثرات بڑی تیزی سے ختم ہو جاتے ہیں، اور ویسے بھی ان میں کوئی خاص شدت نہیں ہوگی کیونکہ دوسرے کئی سیاروں کی طرف سے آپ کو سعاد نظرات مل رہی ہیں۔ آپ کے پاس فاضل توانائی کی کوئی کمی نہیں۔ گزشتہ ماہ کی طرح اس بار بھی ہمارا مشورہ ہے کہ اسے اچھے طریقے سے استعمال کیجیے گا۔ صحت اگرچہ اچھی ہے، لیکن پیروں پر توجہ دے کر آپ اسے مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ پیروں کا مساج اس ماہ بہت قوت بخش ثابت ہوگا۔ سیاروں کی قوت اب آپ کے ذائقے کے زیریں حصے میں گویا رات ایک بار پھر نازل ہو چکی ہے۔ اب کریئر اور خارجی اہداف کو ثانوی ترجیحات میں رکھا جا سکتا ہے۔ یہ وقت اپنے گھر اور اپنی جذباتی حالت پر فوکس کرنے کا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے بارے میں اچھا محسوس کریں تاکہ آگے چل کر اچھے کام بھی کر سکیں۔ اس وقت آپ کو چاہیے کہ اپنی قوت مجتمع کریں تاکہ 6 ماہ بعد کریئر کے اگلے حلے کی تیاری ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب کی اپنے جناب سے رہنمائی فرمائے۔ رانا عمران و ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔